مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام سنگاریڈی میں جلسے حالات حاضرہ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر منعقدہ جلسے سے صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسمبلی انتخابات میں سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ انہوں نے مسلم ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسمبلی انتخابات میں BRS کے امیدواروں کے حق میں اپنا ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جن حلقوں میں مجلس کے امیدوار نہ ہوں وہاں پر BRS کے امیدواروں کو ووٹ دیں تاکہ BRS کے اقتدار سے ریاست کو مزید ترقی کی سمت گامزن کیا جا سکے۔ کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں کہ جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ وہاں پر ان اسمبلی حلقے جات سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں ووٹ ڈال کر اور اپنی دعاؤں سے۔ جہاں پر مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا، ہم نے عوام سے اپیل کی کہ وہاں پر وہ ماموں کو کامیاب کرے، ان کے امیدواروں کو کامیاب کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے فیصلہ کیوں لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ کس کو اپنا ووٹ دیں، مگر آج سرزمین ہندوستان میں، بھارت میں اگر کہیں پر آپ کی ایک سیاسی آواز ہے، آپ کی سیاسی طاقت ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ گو آپ سنگاریڈی میں رہتے ہیں مگر یقیناً آپ کی دلچسپی، آپ کی وابستگی، آپ کا جذبہ، آپ کی دعاؤں سے ہی مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی انتخابات میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجلس نے اپنی تائید کا یہ فیصلہ کیوں لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ریاست تلنگانہ بننے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر سال اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر یہاں کی حکومت 650 کروڑ روپے صرف تعلیم کے اوپر خرچتی، اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر۔ وہ اس کا بریک اپ کیا ہے میں آپ کو 9 سال کا بتا رہا ہوں۔ 9 سال میں پری میٹرک اسکالرشپ میں 475 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کا فائدہ پری میٹرک اسکالرشپ میں اقلیتوں کے 14,27,714 بچے اور بچوں کو ہوا۔ یہ ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس ہے 1,750 کروڑ روپے۔ اس کا فائدہ قریب 9 سال میں 1,15,000 کے قریب طلباء اور طالبات کو ہوا۔ چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ جو اقلیتوں کو دی گئی 490 کروڑ روپے 9 سال میں، جس میں 3,224 اقلیتی طلباء اور طالبات کو اوورسیز اسکالرشپ دی گئی۔ ٹیمرس کے اسکول کھولے گئے 3,065 کروڑ روپے 9 سال میں خرچہ ہوئے، جس میں آج ٹیمرس کے جو اسکول ہیں 200 کے قریب، ٹیمرس میں 205 اسکول ہیں، 97,000 بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے۔ بچوں کا اسکول الگ، بچیوں کا اسکول الگ۔ اور پھر 32,640 اسی ٹیمرس کے اسکول کو جونیئر کالج میں تبدیل کیا گیا تھا مجلس کی نمائندگی پر، تو 32,640 طلباء اور طالبات جونیئر کالج پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 طلباء اور طالبات اس ٹیمرس کے اسکول سے مسلم اقلیت کے پڑھ کر نکل گئے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس 80,000 جو بچے پڑھ کر نکلے ہیں، اس میں سے JEE مین میں 99 بچے کامیاب ہوئے، JEE ایڈوانس میں 9، MBBS میں 11، BDS میں 100 اور ادر کورسز میں 129، تلنگانہ کے MSET انجینئرنگ میں 1500، تلنگانہ کے MSET میں جو دوسرا ایگریکلچر کا وہ دوسرا ہوتا ہے بی فارمیسی کا، اس میں 1860، کلیٹ میں 11، تلنگانہ کے لا سیٹ میں 150، CUET میں 7،
TS DSET में, DED में 13, NIFT में 1, HCL Tech B में 31, CA फाउंडेशन में 2, CS फाउंडेशन में 9, CMA में 7, IIIT RG UKT में 17, पॉलीसेट में 1590, यानी जो 80,000 बच्चे पढ़कर निकले उसमें से इन तमाम 17 कोर्सेस में 5,450 बच्चे और बच्चियां इन कोर्सेस में दाखिला लिए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहां पर तेलंगाना की हुकूमत ने किया। फिर CEDM में 14 करोड़ रुपये 9 साल में दिए गए, जिसमें फायदा अकलियतों को, ज्यादा मुस्लिम अकलियत को 39,310 को फायदा हुआ। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल है, उसमें सिविल सर्विस का एग्जाम में दूसरे इम्तिहानों में 9,319 बच्चे को फायदा हुआ, सिविल सर्विस में 17 को हुआ। तो ये अगर आप पूरा देखेंगे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, रीइंबर्समेंट, ओवरसीज स्कॉलरशिप, टेम्पररी, CEDM, माइनॉरिटी सर्कल 27,08,693 बच्चे और बच्चों को फायदा हो 9 साल में। और आप और हम जानते हैं कि मुस्लिम अक़लियत का सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चे बच्चियों का तालीम का मसला है। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रियासत तेलंगाना में किया गया। फिर शादी मुबारक में 9 साल में 2,337 करोड़ रुपये दिए गए। कितनों को मिला उसमें? 2,76,225 लोगों को शादी मुबारक में चेक दिए गए, 2,335 करोड़ के। फिर इमाम मौजम में 9 साल में 316 करोड़ उनको दिए गए। पहले 9,900 इमामों को 5,000 रुपये महाना में दिया जाता था। मजलिस की नुमाइंदगी पर और 7,000 उसमें इजाफा किया गया, तो अब इंशाअल्लाह 17,000 इमाम और मौजन को हुकूमत की तरफ से महाना 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वक्फ की गारंटीड एड है 513 करोड़ रुपये मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने दिए, जिसमें से 1175 वक्फ प्रॉपर्टीज को उसमें बनाया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद में अनीसुल गुरबा की एक बड़ी बिल्डिंग है। अब यहां पर लोग बोलेंगे कि मजलिस ने ये बताओ कि परसेंटेज क्या है। कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक की स्कीम आप जानते हैं, तो उसमें 2,76,225 लोगों को शादी मुबारक का चेक मिला। परसेंटेज क्या है मुस्लिम अक़लियत का? 21.23 यानी 21%। SC ST BC माइनॉरिटीज ओवर स्कॉलरशिप में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज में स्कॉलरशिप 9 साल में जो 6,821 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें अक़लियतों के लिए 3,224 करोड़ रुपए। क्या परसेंटेज है? 47% मिला। फिर रेजिडेंशियल स्कूल पूरे तेलंगाना में 1,022 है। मुस्लिम अक़लियत के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 205 है। परसेंटेज क्या है? 20। फिर रेजिडेंशियल स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें इन 1,022 में 6,22,000 बच्चे तमाम 1,022 रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसमें अक़लियतों का तनासुब क्या है? 1,31,000, ज्यादातर 90% मुसलमान है। परसेंटेज क्या है? 21%। अब टोटल बजट जो खर्चा हुआ 9 साल में SC ST BC और माइनॉरिटी वेलफेयर पर 91,000 करोड़ रुपये खर्चा किया गया, जिसमें अक़लियतों का क्या था? 12,000 करोड़ रुपये। परसेंटेज क्या है? 13.18। आज तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियत 13% के बराबर है। अगर हमारे ईसाई भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को मिलाया जाए तो 15-16% होगा। यह मजलिस की नुमाइंदगी पर किया गया है। ये तालीम के मैदान में जिसने मजलिस ने काम किया हुकूमत से नुमाइंदगी करके, इसकी मिसाल कोई बता दो भारत में। फिर आसरा पेंशन 9 साल में जो जितने बेनिफिशियरीज को, हमारे जितने लोगों को आसरा पेंशन मिला
44,12,310, اس میں سے مسلم اقلیت کا کتنا تھا؟ 4,93,000. پرسنٹیج کیا ہے؟ 11%. اس میں بڑھنا چاہیے, 11% کم ہے. جو فوڈ سیکیورٹی BPL کارڈ, راشن کارڈ ہے تلنگانہ میں 90,42,810 ہے. مسلم اقلیت اور مائنورٹیز کا کتنا حصہ اس میں؟ 12,55,530. تناسب کیا ہے؟ پرسنٹیج کیا ہے؟ 13.88. یہ مجلس نے کام کیا ہے. یہ کوئی ہم لوگ جو بولتے ہمارے مخالفین کے مجلس جذباتی تقریر کرتی, ہاں جذباتی تقریر بھی کرتے اور کام بھی کراتے. ہم خالی تقریر نہیں کرتے بلکہ حکومت سے کام کرانا مجلس کو آتا ہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ سنگاریڈی میں یہاں پر آپ ماموں کو کامیاب کریے. یہ کام کیا گیا ہے, یقیناً اور بھی کام کرنا ہے. جیسا کہ ہمارے مجلس کے ذمہ داروں نے دیا کہ سنگاریڈی میں باؤنڈری وال کی تعمیر ہونا, وقف کی جو زمین ہے سروے نمبر 412, 222, 311 تمام 102 ایکڑ زمین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت سے نمائندگی کر کے اس کی باؤنڈری وال جو وقف کی زمین ہے اس کے تحفظ کے لیے پورے اقدامات اور باؤنڈری وال اٹھانے کی کوشش اور کام کریں گے. ایک BEd DEd اردو میڈیم کالج سنگاریڈی میں ضرورت ہے. اور پورے متفقہ طور پر تمام مسلک کے علماء نے فیصلہ لیا کہ اہل سنت الجماعت کو, تبلیغی جماعت کو, جماعت اسلامی اہل حدیث کو 1,000 اسکوائر یارڈ زمین دی جائے تاکہ جس طرح کے ہمارے دوسرے ابنائے وطن کا ان کے بھون ہے اس طرح کا ایک کام ہو سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بات میں خود چیف منسٹر سے اور جناب ہریش راؤ سے کروں گا. ایک مائنورٹی سٹڈی سرکل کی سنگاریڈی میں ضرورت ہے. احمد نگر میں اردو گھر, قبرستان کی ضرورت ہے سنگاریڈی میں. اور جو عیدگاہ ناکافی ہے اس کے بازو کوئی پرائیویٹ زمین ہے حکومت سے کہہ کر اس کو ایکوائر کیا جائے, اس کی بھی کوشش کریں گے. پھر ڈبل بیڈ 2 BHK کا بولی کنٹا نالا ایکسپینشن میں اس تعلق سے کئی مرتبہ میں بولا ہوں, یہ کام مکمل نہیں ہوا, میری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ میں اس کو مکمل کرواؤں گا. وارڈ نمبر 20 میں آنگن واڑی اسکول ہے. بستی دواخانہ وارڈ نمبر 26 میں ضرورت ہے. اور ایک شادی خانہ جو ہے اس کو توڑ کر دیندار خان شادی خانہ اس کا سرینو اچھا بنانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل کالج کھولا گیا اس میں اقلیتی نوجوانوں کو نوکری ملنی چاہیے. مائنورٹی لون اور گروہ لکشمی کا جو لون کا پروسیس ہے اس کو آسان کرنا چاہیے. اور ایک میٹرو ٹرین سنگاریڈی سے میاں پور تک, میں یقین ہے کہ اگر دوبارہ KCR مکھیہ منتری بنے گا تو ایک کام ہوگا, کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے ٹاؤنز ہیں تلنگانہ میں وہاں پر ہم اس طرح کی سہولتوں پہنچانے کا کام کریں گے. پھر محبوب ساگر کو خوبصورت بنانا اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سنگاریڈی میں یہاں پر مجلس کی طرف سے سالار ملت کی بک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور فرنیچر کی ضرورت ہے. اور جلکل گاؤں میں قبرستان کی دیوار کا اٹھانے کا کام ہے, مفتی صاحب نے یہ حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے 19 کام آپ نے دیے ہیں مجھے, میری ذمہ داری ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی میں ان پورے کاموں کو کرواؤں گا. مگر میری آپ سے ایک اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. کانگریس پارٹی کے وعدے, کانگریس پارٹی کے جھوٹ, اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اس کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو شاید 10 بجے سے پہلے تقریر کو ختم کرنا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. میں نے بات پہلے بھی کہی, آپ کے درمیان میں آ کر پھر سے کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے, جس ریاست میں 2 قومی پارٹیاں ہوتی ہیں, BJP اور کانگریس جہاں پر ہوتی ہے, سب سے بڑا نقصان اگر ہوتا ہے تو دلتوں کو ہوتا ہے, آدیواسیوں کو ہوتا ہے, اقلیتوں کو ہوتا ہے. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر یہ کہاں جائیں گے. اور BJP کو ضرورت نہیں ہے. BJP اپنے ہندوتوا کے پروگرام کو لے کر آگے بڑھ چکی ہے. جہاں پر تیسری قوت ہوگی,
تو بیلنس آف پاور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قوت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، توازن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر دو پارٹی قومی پارٹیاں رہیں گے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ملک کے کونے کونے میں جانے کا، میں مدھیہ پردیش کو جا کر دیکھا، راجستھان کو جا کر دیکھا، بڑی بڑی ریاستوں میں جا کر دیکھا، وہاں پر یہی دیکھنے میں آتا کہ جہاں پر دو قومی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر اقلیتیں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے اتر پردیش میں سماجوادی ہے، سماجوادی اب نہیں رہی، سماجوادی پارٹی نہیں رہی، اس کی طاقت قوت ختم ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے پاس ایک تیسرا پلیئر ہے، یہاں ہمارے پاس مجلس ایک چوتھا پلیئر ہے آپ کا۔ اس بیلنس کو برقرار رکھیے، ووٹ دینا آپ کا کام ہے، آپ کو سمجھانا، آپ سے گزارش کرنا، آپ کو یہ بتانا میرا فریضہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دو قومی پارٹی بن جائیں گے تو یاد رکھیے ہم ان کے پیروں کا فٹ بال بن جائیں گے، یہ صرف ہم سے ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں، 210 ریزیڈینشل سکول، 205 ریزیڈینشل سکول میں اگر آج 1,30,000 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں